السلام علیکم. ویلکم ٹو کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل. امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور آپ کا دل بھی اچھا گزر رہا ہوگا. میں طوبیٰ کامران لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ناول جانے جانا کی ایپیسوڈ 19. اس کو تحریر کیا ہے شانزہ راجپوت نے. لیکن ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے ہمیشہ کی طرح ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہمارے چینل پہ آنے والے ایسے ہی مزے کے اور انٹرسٹنگ ناولز آپ کو سب سے پہلے پڑھنے یا سننے کو ملیں. تو چلیں آپ شروع کرتے ہیں ناول جانے جانا ایپیسوڈ 19. فرنٹ سیٹ پر عرشے کے ساتھ جیسے وہ مارے باندھے بیٹھی تھی. عجیب بے سکونی کسی کیفیت اس کے رگوپے میں سرایت کر گئی تھی. اس کی بولتی نظروں سے خائف ہوتی وہ دھڑکتے دل سے اپنے احساسات پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی کہ اس کا دل جس طرف ہمک رہا تھا، جو خواہشیں دل کے نہا خانوں میں پنپنے لگی تھیں، وہ ان کی اہل تھی نہ ہی ان خواہشوں کو حقیقت کا روپ دینے کی سکت رکھتی تھی. اور شیر کی امارت سے اس سے مروب نہیں کرتی تھی بلکہ وہ اسے عیاش اور کلی کلی منڈلانے والا بھونرا سمجھتی تھی. اس کی نظر میں امیر لوگوں کی اولادیں زیادہ تر رنگین مزاج اور خاصی بگڑی ہوئی طبیعت کی مالک ہوتی ہیں. اس کا شمار بھی وہ ایسے ہی لوگوں میں کرتی تھی. امیروں کا ایک تصور جو اس کے ذہن میں چھپا ہوا تھا وہ منفی سوچ پر مبنی تھا، اور یہ منفی سوچ ہی اسے اس شیر کے مطابق کچھ مثبت اور اچھا سوچنے نہیں دیتی تھی. انہی سوچوں کو لے کر تو وہ اس کو غلط سمجھتی تھی. کبھی غور ہی نہیں کر سکی تھی کہ وہ شخص کس قدر بہترین اور صاف کا مالک تھا، اور غور کرتی بھی کیوں کر کہ وہ تو اپنی ذات سے ہی لاپرواہ رہنے والی لڑکی تھی کو جا کے کسی دوسرے شخص کی ذات کے منفرد پہلوؤں کو پرکھتی. لون کے پرنٹڈ سوٹ میں ملبوس وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھے بیٹھی تھی. کندھوں پر سیاہ بیل بوٹوں والی چادر ڈال رکھی تھی جسے پیچھے سے گزار کر اس کا ایک سرا کندھے پر ڈال کر اگلا حصہ بھی چھپا رکھا تھا. اور شیر نے اسے جب بھی دیکھا تھا چادر میں لپٹا ہی دیکھا تھا. چادر سے باہر دونوں ہاتھ گود میں دھرے تھے. نگاہیں شیشے سے پار بھاگتے دوڑتے مناظر پر تھیں. نہ جانے وہ کیا تلاش کر رہی تھی. ہمیشہ کی طرح لا تعلق سی بیٹھی تھی. اس شیر کو اس سے تو ایسی کوئی توقع تھی نہیں کہ وہ اس سے کوئی بات کرے گی، لہٰذا خود ہی گاڑی میں چھپ چھایا قفل توڑا تھا. کیا تلاش کر رہی ہیں؟ اس نے ابرو اچکا کر پوچھا. کچھ بھی نہیں، اور مجھے تلاش کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. اپنی دانت میں اس نے بہترین جواب دیا تھا مگر اٹھ زور سے ہنس دیا تھا. ظاہرشاہ نے الجھن آمیز نظروں سے اسے دیکھا. اس نے ایسا تو کچھ بھی نہیں کہا تھا جس پر ہنسا جائے. واقعی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی تلاش تو مجھ پر ختم ہے، اور میں تو کب سے میسر ہوں آپ کو. ایک آپ ہی ہیں جنہیں قدر نہیں. آسانی سے مل جانے والی چیز کی تو یوں بھی کوئی قدر نہیں ہوتی. میں آپ کی بہت قدر کروں گا کہ آپ کو پانے کے لیے مجھے بہت پاپڑ بیلنے پڑ رہے ہیں. ظاہرشاہ کا دل لمحے بھر کو زور سے دھڑکا تھا. پلکیں تک لرز اٹھی تھیں. اپنی حالت پر بمشکل قابو پاتے اس نے زبردست طریقے سے اس شیر کو گھورا تھا. کیا آپ خاموشی سے ڈرائیو نہیں کر سکتے؟ اگر میں کہوں نہیں تو؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ رنگ گئی تھی. وہ اس کی حالت سے محظوظ ہو رہا تھا جو اپنے غصے میں اپنی حیا چھپانا چاہ رہی تھی. اس کی مسکراہٹ ظاہرشاہ کو تپا گئی تھی. تو پھر آپ مجھے یہیں اتار دیں. اس کے سپاٹ انداز پر اور شیر بھی سنجیدہ ہو گیا. میں اتنا برا نہیں ہوں جتنا آپ مجھے سمجھتی ہیں. کچھ توقف کے بعد وہ گویا ہوا انداز ہنوز سنجیدہ تھا. تو پھر کتنے برے ہیں آپ؟ اس نے تیکھی نظر اس پر ڈالی تھی جو نہ جانے کیوں اس سے فری ہو رہا تھا جبکہ اسے یہ سب حرکتیں بالکل پسند نہیں تھیں. اور شیر نے ایک سرد نظر اس کے تیکھے ستونوں پر ڈالی تھی اور اس سے پہلے کہ وہ ظاہرشاہ کی بات کا جواب دیتا فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی تھی. ظاہرشاہ کی چیخیں بلند ہوئی تھیں. پرسکون ماحول کو چیرتی آوازوں نے یکدم طوفان برپا کر دیا تھا. کوئی ان کی گاڑی کو اوورٹیک کر رہا تھا اور شیر بمشکل تمام صورتحال پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا مگر ظاہرشاہ کی چیخوں نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا تھا. دونوں کانوں پر ہاتھ رکھے وہ سر جھکائے خوف سے چیخ رہی تھی. گولیوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی. ریلیکس ظاہرشاہ، بی بریو، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا. اور شیر دائیں ہاتھ سے ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ بایاں ہاتھ اسے کندھے سے گزار کر اسے اپنے حصار میں لیتا تسلی دے رہا تھا. کون ہے یہ لوگ؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے. ہمیں کچھ ہو گیا تو؟ ذرا سا سر اٹھا کر خوف زدہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے خدشہ ظاہر کیا اور شیر کا دل مٹھی میں آ گیا. اور شیر نے اسے خود میں بھینس لیا. اس نے محسوس کیا وہ باقاعدہ کانپ رہی تھی. اس کے آنسو اور شیر کا چوڑا سینہ بھگو رہے تھے. ریلیکس رہیں، کچھ نہیں ہوگا. رونے سے بہتر ہے اللہ کو یاد کریں. اور شیر نے نامحسوس انداز میں اس کے سر پر لب رکھے تھے مگر اگلے ہی لمحے اس کے اوسان خطا ہو گئے تھے. نیچے جھکے ہیں ظاہرشاہ، وہ پوری قوت سے چلایا تھا. یو ٹرن لینے والی گاڑی نے سامنے سے بری طرح اور شیر کی گاڑی کو ہٹ کیا تھا. گاڑی کا توازن یکلخت بگڑا تھا اور ڈگمگاتی ہوئی چرچراتے ٹائر کے ساتھ ڈھلان میں جا گری تھی.
اور شیر نے اپنا دکھتا سر اٹھایا اور ظاہشہ کی جانب دیکھا تو وہ ششدر رہ گیا۔ گاڑی کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ آدھی سے زیادہ گاڑی سے نیچے ڈھلکی ہوئی تھی۔ وہ تیزی سے گھوم کر اس کی سائڈ پر آیا تھا، جھک کر اس کے وجود کو سیدھا کیا تو خون سے اس کے ہاتھ رنگ گئے اور شیر بری طرح بدحواس ہوا تھا۔ اس کے سفید کرتا خون میں نہا گیا تھا، اس کے سر سے بری طرح خون بہ رہا تھا اور شیر نے رومال جیب سے نکال کر ماتھے پر رکھا اور دوسری طرف آ کر گاڑی سٹارٹ کرنے کی کوشش کی، جو 15 منٹ کی مشقت کے بعد سٹارٹ ہو گئی تھی۔ سہاب، اتنی جلدی سو گئی ہو؟ پہلے کھانا کھا لیتی۔ روشنی نے اسے کاندھے سے ہلا کر کہا۔ سہاب کچی نیند سے اٹھنے کی اداکاری کرتی ہوئی مندی مندی آنکھیں کھول کر ان کو دیکھنے لگی۔ میں نے کوکیز کھا لیے تھے، مزید بھوک نہیں ہے، میں بہت تھک گئی ہوں پڑھائی کر کے، پلیز اب مجھے ڈسٹرب مت کیجیے گا، بول کر وہ کروٹ کے بل لیٹ کر آنکھیں موند گئی۔ روشنی روم کی لائٹ بند کرتی دروازہ بند کر کے نیچے سے چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی سہاب پھرتی سے لحاف خود پر سے اتار کر پھینکتی بیڈ سے اٹھی تھی۔ اگلا آدھا گھنٹہ اس نے کمرے میں ٹہلتے ہوئے کس مشکل سے کاٹا تھا یہ وہی جانتی تھی۔ دبے پاؤں چپکے سے کمرے سے باہر نکل کر دائیں بائیں دیکھتی وہ ریلنگ پر جھکی تھی۔ پورا لاؤنج خالی پڑا تھا۔ موبائل سے ابشام کو اپنے آنے کی اطلاع دیتی وہ بغیر کوئی آواز پیدا کیے لاؤنج عبور کرتی بیرونی دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ ابشام گھر کے باہر ہی گاڑی میں بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ محبت بھی نہ جانے کیا کیا کرواتی ہے، یہی سوچتے وہ پھرتی سے فرنٹ ڈور کھول کر بیٹھی تھی، جیسے پیچھے کتے لگے ہوں۔ ابشام نے اسے آتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا۔ کتنا کھپا تھا وہ اس کے پیچھے۔ سب سے زیادہ دانہ اس چڑیا کو ڈالنا پڑا تھا اپنے فریبی جال میں پھنسانے کے لیے، اور بالآخر چڑیا جال میں مکمل طور پر پھنس چکی تھی۔ اس کی خوشی کی انتہا نہ تھی، اس کے سر سے گویا بوجھ اترا تھا۔ پارٹی والوں نے اسے مال نہ ملنے پر جان سے مارنے کی دھمکی دی تھی، تبھی سے وہ بے چین تھا، مگر اب اسے کوئی خوف نہیں تھا۔ سہاب کو اپنے سامنے دیکھ کر ایک مسکراہٹ اس کے دل نشین لبوں پر اتر آئی تھی۔ جواباً سہاب بھی مطمئن سی مسکرا دی تھی، مگر دوسری طرف ابشام کی مسکراہٹ میں پراسرار تھی اور آنکھوں میں انوکھی چمک۔ آج میں بہت خوش ہوں، سہاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے وہ مسرور سا بولا تھا۔ اور آپ کیوں خوش ہیں؟ وہ جانتی تھی، پھر بھی شرارتی لہجے میں یوں ہی پوچھ گئی تھی۔ کیونکہ ایک معصوم بھولی بھالی اور خوبصورت سی لڑکی میرے جال میں بری طرح پھنس چکی ہے، سنجیدگی سے کہتے ہوئے سہاب کو چونکا گیا تھا۔ یکدم اس نے اپنا ہاتھ ابشام کی گرفت سے نکال کر عجیب نظروں سے اسے دیکھا، اس کی باتوں پر دل بیٹھ سا گیا تھا۔ میری محبت کے جال میں یار؟ دوبارہ اس کا ہاتھ تھامتے وہ زور سے ہنسا تھا، اس نے جیسے اپنی ہی بات کی تردید کی تھی۔ سہاب پرسکون ہو گئی۔ آپ نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اس کے کندھے سے سر ٹکائے وہ اپنائیت سے کہہ رہی تھی۔ تمہیں ڈرنا بھی چاہیے۔ وہ بھلا کیوں؟ اس کے ہاتھ کی پشت پر انگلی پھیرتے وہ بولی تھی، لبوں پر خوبصورت سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ رات کے اس پہر تن تنہا ایک غیر محرم کے ساتھ، دانستہ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کر لب دانتوں میں دبا گیا۔ ہمارے دل تو صاف ہے نا، نیت بھی صاف ہے، سہاب نے اس کی بات کا جواب دیا تھا۔ ابشام استہزائیہ ہنسا تھا۔ سہاب کو اس کی ہنسی عجیب لگی، وہ بری طرح الجھ رہی تھی ابشام کے رویے سے۔ تمہاری نیت صاف ہوگی پر میری نہیں، سپاٹ لہجے میں بول کر اس نے گاڑی ایک بلڈنگ کے کمپاؤنڈ میں روکی تھی۔ سہاب اتنی بری طرح اس کے رویے میں الجھی ہوئی تھی کہ محسوس ہی نہ کر سکی کہ وہ ٹریک بدل چکا تھا، انہیں سی ویو جانا تھا۔ سہاب اس سے کہہ چکی تھی کہ وہ فلیٹ میں نہیں ملے گی، تو ابشام نے اسے سی ویو کا کہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ ابشام سے کچھ پوچھتی وہ گاڑی سے باہر نکل چکا تھا۔ سہاب نے نظر دوڑائی تو وہ بری طرح چونک گئی۔ ابشام نے اس کی طرف کا دروازہ کھول کر اسے باہر نکلنے کو کہا۔ اترو گاڑی سے، انداز ہنوز سنجیدہ تھا۔ آپ یہاں کیوں لائے ہیں مجھے؟ ہم نے تو سی ویو جانا تھا نا، وہ اٹک اٹک کر بولی۔ مگر اب نہیں جانا۔ ابشام کا وہی انداز تھا۔ سہاب کو سمجھ نہیں آئی کہ وہ ایسا رویہ کیوں روا رکھ رہا ہے۔ میں نہیں جاؤں گی، میں نے منع کیا تھا نا آپ کو، وہ قدرے خفگی سے گویا ہوئی۔ تمہارا تو باپ بھی جائے گا، نکلو باہر۔ اس کی ایک ہی تکرار پر ابشام نے غصے سے بازو سے پکڑ کر کھینچ کر باہر نکالا تھا۔ نتیجتاً درد سے سہاب کی چیخ نکلی تھی۔ خبردار جو آواز نکالی تو یہی زندہ گاڑ دوں گا، سمجھی؟ سیدھے ہاتھ کے شکنجے میں اس کا چہرہ پکڑتے وہ گرایا تھا۔ اس کے تیور غضبناک تھے، آنکھوں میں غصے کی سرخی تھی۔ سہاب کے جسم میں خوف کی ایک شدید لہر سرایت کر گئی۔ اسے شدت سے کچھ غلط ہونے کا احساس ہوا تھا۔ ابشام اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہوا لے جا رہا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں نے کہا نا مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ عزت کے خوف سے وہ اب آپ سے تم پر آ گئی تھی۔ رات کے اس وقت فلیٹ میں سہاب کی آواز گونج رہی تھی۔ تمہارے انکار کی کوئی اوقات نہیں مس سہاب، تمہیں کہاں جانا ہے کہاں نہیں یہ تم نہیں میں طے کروں گا۔ سہاب کا دماغ معاف ہو گیا تھا، ڈر اور خوف بری طرح اس پہ حاوی ہو چکا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ تم مجھ سے محبت کرتے ہو نا، تم نے کہا تھا کہ میری عزت تمہاری عزت ہے، پھر یہ سب کیا ہے؟ فلیٹ کھول کر اسے اندر چھوٹے سے ٹی وی لاؤنج میں پڑے صوفے پر پھینکتے ابشام نے فلیٹ لاک کیا تھا۔ سہاب صوفے سے اٹھ کر غم و غصے سے چیخ اٹھی۔ ابشام تیزی سے پلٹ کر اس کے نزدیک آیا تھا اور پوری قوت سے اسے کھینچ کے تھپڑ مارا تھا۔
نازک سے سہاگ تھپڑ کی تاب نہ لاتے ہوئے لڑکھڑا کر دوبارہ صوفے پر ڈھہ گئی تھی۔ تھپڑ اتنی زور کا تھا کہ اس کا ہونٹ پھٹ چکا تھا۔ درد سے اس کی آنکھوں میں آنسو روا ہو گئے تھے۔ ایک شفقا کنا نظر اس نے اس ہرجائی پر ڈالی تھی۔ تم جیسی لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں ہوتی، اور جن کی خود کو عزت نہیں ہوتی وہ دوسروں کی عزت کیسے ہو سکتی ہیں؟ جبڑے بھیچے وہ نفرت آمیز لہجے میں پھنکارا تھا۔ مجھ جیسی سے کیا مراد ہے تمہاری؟ ہاں، مجھ جیسی لڑکی سے ہی محبت کی تھی نا تم نے؟ اب شام کا گریبان پکڑ کر کھینچتی وہ غصے سے پاگل ہو کر چیخی تھی۔ سہاب کی آنکھوں میں چنگاریاں نکل رہی تھیں۔ اپنی ذات کو یوں رلتا ہوا پا کر اس کا دماغ الٹ گیا تھا۔ محبت؟ وہ اس کا تمسخر اڑاتے ہنسا تھا۔ محبت نہیں میری جان، دکھاوا کہو، دکھاوا۔ تم جیسے کتنی ہی لڑکیوں کے ساتھ سارے راہ چلتے زندگی میں محبت کا محض دکھاوا کیا ہے، اب تو شمار ہی نہیں، گنتی محال ہے۔ وہ بھی تم جیسی پیار محبت میں مر مٹنے والی لڑکیاں تھیں، جو رات کے اندھیرے میں اپنی محفوظ پناہ گاہ کی دہلیز پھیلان کر اب شام کروانے کی بھیڑ چڑھ گئیں۔ تم بھی انہی بیوقوف اور عقل سے آری لڑکیوں میں سے ایک ہو میری جان۔ اس کے چہرے کے نزدیک چہرہ کرتے اس نے زور سے اس کے چہرے پر پھونک ماری تھی۔ سہاب خوف زدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہو کر صوفے سے ٹکرائی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں لائے ہو مجھے ادھر؟ سہاب کی آنکھوں میں خوف کی لہریں ہلکورے لے رہی تھیں۔ دل شدت سے کسی انہونی کے حساب سے دھڑکا تھا۔ سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، زیادہ ٹرٹر کی تو بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹتا ہوا کمرے میں لا کر پٹخا اور وارننگ دیتے لہجے میں کہہ کر دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ دروازہ کھولو کمینے انسان، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، کھولو دروازہ، مجھے جانے دو اب شام، اللہ سے ڈرو، پلیز مجھے جانے دو۔ دروازہ بند ہوتے ہی وہ برق رفتاری سے اٹھ کر دروازہ پیٹتے چیخ رہی تھی، مگر دوسری طرف سننے والا کوئی نہ تھا۔ لہجے میں غصے کی تپش کے ساتھ عجیب سی بے بسی در آئی تھی۔ یا اللہ میری مدد کر، مجھے یہاں سے نکال دے کسی طرح، تیری گناہ گار ہوں میں، مجھے سزا دینی ہے جو دینی ہے، مجھے سزا دے جو دینی ہے، میرے بھائیوں کی عزت محفوظ رکھ اے اللہ۔ شیر بھائی جیتے جی مر جائیں گے جب انہیں پتہ چلے گا کہ ان کی بہن رات گھر میں نہیں تھی۔ دروازہ پیٹتے پیٹتے جب وہ تھک گئی تو سسکتے ہوئے وہیں دروازے کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی تھی، منہ پر دونوں ہاتھ رکھے وہ اپنی کھوٹی قسمت میں ماتم کنا تھی۔ رات کے اس پہر جہاں آدھا کراچی تھکار کا سو رہا تھا، وہیں کچھ لوگ جاگ بھی رہے تھے، جن میں کچھ تو شوق سے جاگ رہے تھے، کچھ مجبوری میں، تو بعض لوگ پریشانی میں جاگ رہے تھے۔ کراچی کے علاقے میں ایسے ہی 2 گھر تھے جو عالم تفکر میں بیدار تھے۔ خالدہ اور ساجدہ بیگم سمیت مزینہ اور پارس کی نیند بھی گویا ٹوٹ گئی تھی۔ رات کے 12 کا وقت تھا، نہ سفیر کی خبر تھی، نہ ہی عائشہ کا کچھ اتا پتا تھا۔ ساجدہ بیگم کی حالت غیر ہو گئی تھی۔ مزینہ انہیں تسلیاں دے دے کر خود بھی تھک گئی تھی، اب تو اسے بھی صحیح معنوں میں فکر لاحق ہونے لگی تھی۔ پارس خود پریشان تھی، روشنی کا نمبر ان کے پاس تھا نہیں، نہ ہی ارشد کا نمبر لینے کی کبھی ضرورت محسوس ہوئی تھی۔ مزینہ نے خرم کو فون کر کے مطلع کیا، اب وہی آخری ذریعہ تھا۔ پہلے کیوں نہیں بتایا تم نے؟ وہ ماتھا مسلتا ہوا متفکر سا بولا۔ میں یوں نہیں بتایا کہ شاید ابھی دونوں آ جائیں، ابھی آ جائیں، مگر ابھی تک نہیں آئے۔ دوسری بات یہ کہ بات خالی سفیر کی نہیں، عائشہ کی بھی ہے، اسی لیے میں نے نہیں بتایا کہ انکل آنٹی کو پتہ لگا تو وہ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ آپ تو جانتے ہیں نا کہ وہ ایسی نہیں ہیں۔ کچھ زیادہ ہی سمجھدار نہیں ہو تم؟ خرم نے تب کا طنز کیا تھا اس کی بے وقوفی پر۔ مجھے القابات سے نوازنے سے بہتر ہے کہ آپ روشنی کے گھر فون کر کے پتہ کریں۔ ٹھیک ہے، تم فکر مت کرو، میں پتہ کرتا ہوں۔ بے چینی اس کے ہر انداز سے عیاں تھی۔ عائشہ اسے اپنی بہن کی طرح ہی عزیز تھی۔ تیزی سے موبائل میں نمبر ڈائل کرتے وہ ماتھا بھی مسل رہا تھا، جو اس کی پریشانی ظاہر کرنے کا مخصوص انداز تھا۔ بیل جا رہی تھی پر وہ کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ مجبوراً اسے نورس کو کال کرنا پڑی تھی۔ السلام علیکم نورس۔ وعلیکم السلام، کون بول رہا ہے بھائی؟ اتنی رات کو بھی چین نہیں ہے تم لوگوں کو؟ وہ جو پکی نیند میں تھا، موبائل کی چنگھاڑتی آواز نے اس کی نیند میں اچھا خاصا خلل ڈالا تھا۔ وہ بری طرح بدمزہ ہو کر نیند میں ڈوبی آواز میں بولا تھا، عائشہ کہاں ہے؟ کچھ پتہ ہے؟ وہ اب تک گھر نہیں پہنچی ہیں، ان کے گھر والے بہت پریشان ہیں۔ خرم کی بات نے اس کی نیند پہ پانی پھینکنے کا سا کام کیا تھا۔ اس کی نیند بھگ سے اڑ گئی تھی۔ واٹ؟ کیا کہہ رہے ہو یار؟ شیر خود انہیں گھر ڈراپ کرنے گیا تھا۔ اگر وہ ڈراپ کرنے گیا تھا تو وہ اب تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ دوسری بات یہ کہ چیک کرو ارشد گھر پہنچا بھی ہے کہ نہیں۔ خرم کے لہجے میں اندیشے بول رہے تھے۔ ویٹ، میں چیک کرتا ہوں۔ سلیپرز پہنتے وہ کمرے سے نکل کر ارشد کے کمرے میں آیا تھا۔ بیڈ خالی پڑا تھا۔ اس نے واش روم چیک کیا کہ شاید واش روم میں ہو، پر واش روم بھی خالی تھا۔ نورس کو ایک نئی پریشانی نے گھیر لیا۔ ارشد اور عائشہ دونوں ہی گھر نہیں پہنچے تھے۔ خرم، ارشد بھی گھر نہیں ہے، وہ متفکر سا بولا۔ اوہ مائی گاڈ، کہیں کسی مصیبت میں نہ پھنس گئے ہوں دونوں۔ خرم کا خود دل بیکل تھا۔ ریلیکس رہیں، ان کے ساتھ شیر ہے، اور پھر ان کی حفاظت تو اپنی جان پر کھیل کر بھی کرنی پڑی تو وہ کرے گا۔ نورس کے الفاظوں پر خرم ٹھٹکا تھا۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ خرم نے نافہمی کا اظہار کیا۔ مطلب تو بعد میں سارے اسی سے ہی پوچھ لینا، فی الحال تو دعا کرو کہ دونوں صحیح سلامت گھر پہنچ جائیں۔ ہاں، اللہ خیر کرے، نہ جانے کہاں ہیں دونوں، اور فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ اب نیند کس کمبخت کو آنی تھی؟ ٹینشن سے اس کی ہی نیند چھومنتر ہو گئی تھی۔
اس سے وہ کراچی کے ایک پرائیویٹ ہاسپٹل کی راہداری میں لگے اسٹیل کے مخصوص بینچ پر سر جھکائے بیٹھا تھا۔ سامنے ہی وارڈ تھا جس کا دروازہ بند تھا، اور اس بند دروازے کے پیچھے اٹھ شیر کی زندگی ہوش و حواس سے بیگانہ پڑی تھی۔ اس کی نگاہیں خون میں رنگے اپنے دونوں ہاتھوں پر مرکوز تھیں۔ یہ ظاہرشاہ کا خون تھا، سرخ، بے حد سرخ، جسے اس نے دھونے کی کوشش نہیں کی تھی۔ نہ جانے کیوں اس پل میں اٹھ شیر کو اس خون سے بھی انسیت ہو گئی تھی۔ وہ ظاہرشاہ کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ اس کے سفید کرتے پر لگا خون بھی جم چکا تھا۔ اس نے ایک نظر وارڈ کے بند دروازے پر ڈالی تھی۔ اس کے ذہن میں 1.5 گھنٹے پہلے کا منظر تازہ ہو گیا، کیسے وہ ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ ظاہرشاہ کے مسلسل خون بہتے دیکھ کر اس کے ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ کتنی دفعہ تو ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچا تھا۔ اس کی حالت اسے بے قرار کیے ہوئی تھی۔ ہاسپٹل کے آگے گاڑی روک کر وہ اسے بازو میں اٹھائے اندر کی جانب بھاگا تھا اور استقبالیہ پر کھڑے عملے پر بری طرح چیخا تھا۔ منٹوں میں اور شیر کی دھاڑ پر ہاسپٹل کا عملہ بیدار ہوا تھا۔ وہ شہر کا مشہور بزنس مین تھا، روپے پیسے کی کمی نہ تھی۔ یہی چیز اس کے حلیے سے بھی چھلکتی تھی۔ لوگ اسے جانتے تھے۔ جب بھی ہاسپٹل میں ظاہرشاہ کو ہاتھوں ہاتھ لیا گیا تھا، ذہن ذرا پیچھے سرکا تو یاد آیا اس کا موبائل جھٹکا لگنے سے گاڑی میں ہی گر گیا تھا۔ ظاہرشاہ کی حالت اس قدر تشویشناک تھی کہ اسے موبائل کیا اپنا بھی ہوش بھول گیا تھا۔ جی تو جناب، کیسی لگی آپ کو یہ ایپیسوڈ؟ امید ہے پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جلد ملوں گی آپ سے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔